اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو پردہ طریقی میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف توجہ کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار اگر کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مناظرے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ نسل آنے والے روشن ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور نہ اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا، وہ اللہ کے پیدا کردہ ہے، اور ان کا مدبر اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ کبھی مخلوط ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، اور اس جہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی ذات کو زوال نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان کو ستاروں کے معبود نہ ہونے کی بات سمجھائی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ ستارے کو دیکھ کر بات کی تھی۔ پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جو زہرہ ستارے سے زیادہ چمک رہا تھا۔ پھر آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی جو تمام اجرام فلکیہ میں زیادہ روشنی اور خوبصورتی والا ہے۔ بس ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے کام میں لگائے ہوئے ہیں، اور اسی کے تابع ہیں، اور اسی کے حکم سے اس کی چال کا اندازہ کیا گیا ہے، اور وہ اسی کے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور رات اور دن اور چاند اور سورج اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ جب اس نے سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تمہارے شرک سے بری ہوں، بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا
جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم نے ان سے بحث کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تم خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی مجھے ان بتوں کی پرواہ نہیں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ وہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کی مخلوق اور اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ستارے وغیرہ یا وہ بت جو تمہارے تراشے ہوئے ہیں۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ واضح و نصیحت اہل حرام کے لیے ہے، کیونکہ وہی ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور بابل کے رہنے والے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا اور ان کے بتوں کو توڑا اور ان کی تذلیل و توہین کی اور ان کا باطل ہونا ثابت کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ابراہیم نے کہا، یہ جو تم نے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، تو یہ دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اور سورہ انبیاء میں ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت کی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں ہیں۔ قوم نے جواب میں کہا کہ کیا تم ہمارے پاس باقی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اور خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہوتے تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا۔ اس پر بھی کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ طف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا، اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ناکام بنا دیا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا
کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن خدائے رب العالمین وہ میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا۔ اے پروردگار مجھے علم اور دانش عطا فرما اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما۔ اور سورہ صفات میں ارشاد فرمایا اور انہی کے پیروں میں سے ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طلبگار ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب انہوں نے ستاروں کی طرف نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں، تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ان کو دانے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے، ہم نے ان کو ہی نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت سے اپنی قوم کو منع کیا اور ان کا حقیر و ذلیل ہونا بیان کیا، اور یوں فرمایا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہو۔ تو قوم نے ان کا جواب یہ دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کو اس طرح ہی ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی ان کی بڑی پختہ اور پکی دلیل صرف یہی تھی کہ ان کے باپ دادا بھی انہیں پوجتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہارا ارادہ جھوٹے معبود گڑ لینے کا ہے؟ تو پروردگار عالم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا تم کو کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، جیسے وہ بتوں کو پوجتے رہے ہم بھی ویسے ہی پوجتے ہیں۔ یہ بات ان بتوں کی اوہیت اور ان کی عبادت کے غلط ہونے پر ایک مضبوط اور پختہ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خساست و رذالت بیان کی ہے اور ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے اور ان کی توہین کی، تو اگر وہ نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتے، اور اگر ان بتوں میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام پر اثر کرتے۔ تو قوم نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو باتیں آپ ہمارے معبودوں اور ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہو اور ان کی توہین و تذلیل کرتے ہو، کیا یہ بات حقیقت ہے یا بطور مذاق ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ یعنی میں آپ اس بارے میں پکی اور سچی بات کہتا ہوں
کہ تمہارا سچا معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے، وہ تمہارا اور ہر چیز کا رب ہے، اور بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے قسم اٹھا کر کہا کہ جب تم اپنے تہوار کے موقع پر جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ کارروائی کروں گا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی تھی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ جیسے کہ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس اس نے ستاروں پر نظر ڈالی، پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں تریز و اشارہ کر کے اپنا ایک مقصد حاصل کیا ہے کہ ان کے بتوں کی بے عزتی کی، اللہ تعالیٰ نے برحق دین کی مدد کی اور بتوں کی پوجا پاٹ کو غلط اور باطل قرار دیا، کیونکہ وہ عبادت کے مستحق نہیں تھے بلکہ وہ انتہا درجہ کے ذلیل اور تحقیر کیے جانے اور توڑے جانے کے قابل تھے۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان بتوں کی طرف گئے تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے کہ ان کے آگے بہت سے قسم و قسم کے کھانے ان کے تقرب کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ ان کی توہین اور مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کہ کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ بس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے پل پڑے۔ دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقتور ہے اور زیادہ کاریگر ہوتا ہے۔ فرمایا ہے ان تمام کو ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے وہ ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا، گویا ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بڑے بت کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعہ میں ایک بڑی کھلی دلیل تھی، اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے، اور اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب توازی کی گئی، اور اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے انہیں نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے ایک بڑے اجتماع میں لے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس بات کی گواہی دے اور اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں اور ان کی مدد کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کے تمام پجاریوں پر ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر دیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہا تھا کہ تمہارے ہمارے درمیان مقابلہ کا وعدہ اور وقت عید کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے پروگرام کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے اسے ابراہیم علیہ السلام
اے ابراہیم علیہ السلام، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، بے شک انہیں تم نے ہی توڑا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اس بڑے بت نے مجھے اس کام پر ابھارا ہے، آپ نے تاریز و کنایا سے کام لیا، بس ان سے پوچھو اگر یہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہے کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اسی طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ یہ بھی دوسرے جمادات اور پتھروں کی طرح ٹھوس اور بے حس و حرکت ہی ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی تم نے ان کو نگرانی کے بغیر چھوڑ کر ظلم کا کام کیا ہے۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اونڈے ہو گئے، وہ پھر اپنی سرکشی اور کفر کی طرف لوٹے، فتنہ کی طرف لوٹے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یعنی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جن کو تم خود لکڑی اور پتھر سے تراشا اور اپنی پسند کے مطابق ان کی شکل و صورت بنائی، حالانکہ تم کو اور جن کو تم بناتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ جب لوگ بحث و مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرے اور بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت کے استعمال کا تہیہ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے کہ دلیل تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، اور ان کے عقیدہ کے باطل اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اپنے کلمہ اور دین کو بلند کیا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اس طرح ہم نے ان کو ان کی چال میں ناکام کر دیا۔ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں ایندھن جمع کرنے لگے اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے ان کی کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ اپنی شفا کے لیے نظر مانتی کہ اگر میں تندرست ہو گئی تو ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لاؤں۔ پھر انہوں ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا اور اس میں وہ جمع شدہ ایندھن ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے شرارے بلند ہونے لگے، اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک میں بٹھا دیا۔ اس کو بنانے والا حزن نامی ایک شخص تھا اور یہ پہلا آدمی تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا اور قیامت کے دن تک زمین میں دنسا چلا جائے گا۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو منجیک میں مضبوطی سے باندھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، اے جہانوں کے رب، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، بادشاہی تیرے لیے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجیک کے پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ حضرت عباس سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے ان کا ایمان زیادہ تازہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔
بس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچے۔ اور بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلی فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی، اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش والا فرشتہ کہنے لگ گیا کہ مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برسا دوں، مگر اللہ کا حکم آگ کی طرف جلدی پہنچا۔ ہم نے کہا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے آگ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ آپ کا پسینہ صاف کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف دہ چیز لاحق نہیں ہوئی۔ آپ کے ساتھ سائے کا نگران فرشتہ بھی تھا۔ آپ ایک سرسبز و شاداب باغ میں بھی تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آ سکتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے بہت اچھی بات کہی اور خوبصورت بات کہا کہ اے ابراہیم، تیرا رب بہت اچھا رب ہے۔ علامہ ابن کاثر نے حضرت اکرمہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ کو آواز دے کر کہنے لگی، اے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ میں تیرے پاس آؤں تو آگ کی تپش مجھے تکلیف نہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں دعا کرتا ہوں، اور وہ آپ کی طرف آئی اور آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ آپ کے پاس پہنچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا اور واپس چلی آئی۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے، اور آپ نے فرمایا کہ آگ والے دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری، اور میری تو خواہش ہے کہ میری ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا مگر ذلیل و رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے رب کو بلند کرنا چاہا لیکن سوا اور پست ہونے غالبانہ چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ ذلت اور رسوائی تو ان کو دنیا میں ملی، اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اس طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ ہے۔ حضرت ام شریک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اور عائشہ جب اسے دیکھتی تو اسے مار دیتی۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا، یہ اس طرح کیوں ہے؟ اس کے ساتھ آپ کیا کرتی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام جانور اس آگ کو اپنے حسب کوشش بجھاتے تھے، لیکن چھپکلی اس آگ کو تیز کرنے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی۔
بے شک ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور حشرات الارض آگ بجھاتے رہے، مگر چھپکلی اس میں پھونکے مارتی تھی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم حضرت ابراہیم کے دور میں موجود ایک ایسے بادشاہ کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس کی عظمت و کبریائی کی چادر چھیننا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ کے کمزور بندوں میں سے یہ بھی ایک کمزور، بے بس اور ضعیف بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس کے غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ایک جبار و سرکش بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط اور بیکار کر دیا اور اس کی جہالت و کم عقلی کو ظاہر کر دیا، اس کے منہ میں برہان ربانی کی لگام دی اور اس پر سیدھا راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ مفسرین و مؤخرین اور ماہر انصاف کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ بادشاہ بابل کا حاکم تھا، اس کا نام و نسب یہ ہے نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح، اور بعض نے کہا کہ نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارکد بن سام بن نوح۔ حضرت مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت و بادشاہی پوری دنیا پر تھی، یہ نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 تو مسلمان تھے، یعنی حضرت سلیمان اور ذوالقرنین، اور 2 کافر، ان میں سے ایک یہ نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر۔ اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے۔ یہ بڑا ظالم و جابر سرکش تھا، اور دنیا اور اس کے سائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اور اس کا محور تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادت کی طرف بلایا تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور لمبی چوڑی امیدوں کے باندھنے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے اس بارے میں جھگڑا اور مناظرہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس دلیل کی تشریح کے طور پر قتادہ صدی محمد بن اسحاق وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا، یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو روزمرہ کے مشاہدات اور حیوانات و انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے اور زندہ کرنے والے صانع اور خالق کے وجود پر دلیل لی تھی، اور واقعتاً ایک کرنے والے کی وجود پر دلیل ہے، کیونکہ یہ سب کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ ان کا کوئی ایسا کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی نے ستاروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج اور بارش کو کام میں لگا رکھا ہے۔
جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہیں، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو آپ کے جواب میں جہل بادشاہ کا یہ کہنا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس کے دو مطلب ہو گئے۔ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ واقعتاً ان چیزوں کے کرنے والا ہے تو یہ سرکشی اور عناد ہے، اور اگر اس معنی میں ہے جو قتادہ اور سدی اور محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے تو یہ بات سے بحث بات سے الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کا رد کیا اور نہ اپنی دلیل کا کوئی جواب دیا۔ اس طرح بادشاہ کا اصل بحث سے دربار میں موجود لوگوں اور حاضر نہ ہونے والوں پر پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعویٰ کے بطلان پر ایک اور دلیل پیش فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لیا، یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جب اس کے خالق اور چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے نے اس کو پابند کیا ہے، وہی معبود برحق ہے اور ہر چیز کا خالق۔ اگر تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر تو اس سورج کو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ زندہ کرنے والے اور مارنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی بھی کام سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، وہی ہر چیز پر غالب اور ہر چیز اس کی مشیت بار کی پابند ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا۔ اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ تیرا گمان اور دعویٰ ہے۔ اصل میں ظاہر بات یہ ہے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک مچھر کے بنانے پر بھی تجھے قدرت نہیں ہے، اور اگر تجھے وہ مچھر کوئی تکلیف دے تو اس سے اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت، کمکلی اور اس کا جھوٹ بولنے واضح کیا، اور اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا، اور اس کی جہل قوم درباریوں کے سامنے اس کے فخر و غرور کا پردہ چاک کیا۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سعدی نے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ سے نکل کر باہر آئے تو نمرود سے سب سے پہلی ملاقات اسی دن ہوئی، اور یہ گفتگو صرف ان دونوں کے درمیان تھی۔ عبدالرزاق صاحب مصنف نے بلاواسطہ محمد زید بن اسلم سے ذکر کیا ہے کہ نمرود کے پاس گلہ تھا اور لوگ وفد کی صورت میں اس کے پاس گلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اسی گلہ کے لیے وہاں پہنچے۔ اس سے پہلے آپ کی نمرود کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا تو اس نے سب لوگوں کو غلہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، اور آپ غلہ کے بغیر واپس لوٹے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو مٹی کے ڈھیر سے اپنے دونوں تھیلے بھر لیے اور سوچا کہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو مشغول کروں گا۔ جب گور پہنچے تو سواری سے پالان اتار کر اور ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے دونوں گوروں کو دیکھا کہ وہ بہترین غلے سے بھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس سے کھانا تیار کیا۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے، تو ریافر فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا یہ اسی سے نکالا ہے جو آپ لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ رزق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔
نمرود کا اللہ کے مقابلہ میں لشکر اکٹھا کرنا اور اس کی موت۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، تو اس نے انکار کیا۔ اس فرشتہ نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اکٹھے کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ جو سورج نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا، تو وہ ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ان کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی، اس کو اس پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس طرح اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی بلاد شام کی طرف ہجرت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس لوط علیہ السلام اس پر ایمان لائے اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ دیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، مزید برآں یعقوب اور سب کو نیک بخت کیا، اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکم اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے نکالا، بے شک وہ برے اور بدکردار لوگ تھے، اور اپنی رحمت کے سایہ میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور الوداع کیا، اور آپ کی بیوی بانجھ تھی، ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اپنی اولاد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی، صرف آپ کے بھتیجے لوط بن حران بن آزر تھے۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی، اور آپ کی اولاد میں نبوت و کتاب جاری فرمائی۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد جس نبی پر کتاب اللہ نے نازل فرمائی وہ بھی آپ کی اولاد اور نسل میں سے تھا۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص انعام و فضل تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے علاقہ اور اہل و عیال و رشتہ داروں کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا، اور ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں وہ آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی توحید و عبادت کی دعوت پیش کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ملک کی طرف ہجرت کی۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا حضرت ابی بن کعب اور قتادہ اور ابو العالیہ کا کہنا ہے کہ یہ سرزمین شام ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ نمبر 2، اوفی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ سرزمین مکہ ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت۔ نمبر 3، حضرت کعب احبار کا فرمانا ہے
کہ وہ حران کا علاقہ ہے، اور یہ بات ہم اہل کتاب کے حوالہ سے پہلے نقل کر آئے ہیں۔ سرزمین بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چند آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اپنے بھتیجے لوط، بائی نحور، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور بائی کی بیوی ملکہ، یہ لوگ ہم سفر تھے اور حران کے مقام پر ٹھہر گئے، اور آپ کے والد تارخ کا انتقال یہیں پر ہوا۔ صدی نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بادشاہ حران کی بیٹی سارہ سے ہوئی، جو اپنی قوم پر ان کے دین کے بارے میں طعن و تشنیع کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اس شرط پر شادی کر لی کہ وہ دوسری شادی کر کے اس کو غیرت میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ روایت غریب ہے، ابن جریر اور طبری کی یہ روایت۔ مشہور یہ ہے کہ سارہ آپ کے چچا حران کی بیٹی ہے، جس کی طرف حران کا علاقہ منسوب ہے، اور جن لوگوں کا گمان ہے کہ سارہ آپ کے بھائی حران کی بیٹی ہے اور لوط علیہ السلام کی بہن ہے، تو یہ بات بے بنیاد اور بے اصل ہے اور قرین کے آس بھی نہیں ہے۔ یہ قول سہیلی نے کتیبی اور نقاش سے نقل کیا ہے، اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی بھتیجی سے شادی فرمائی، یہ ان کی شریعت میں جائز اور ثبات تھا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی دور میں تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ علماء یہود سے منقول ہے، تو انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ ولال، اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ارض بابل سے ہجرت کی تو حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی، اور اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام شام آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ یہ زمین آپ کے بعد میں آپ کی اولاد کے لیے کر دوں گا، آپ کے بعد یہ خلیفہ ارض ہوگی۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا منہ بیت المقدس کے شرقی جانب رکھا، پھر بابرکت زمین کی طرف چلے، لیکن پھر یہاں سے بھی چل پڑے مصر کی طرف، کیونکہ یہاں قحط و خشک سالی تھی اور کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ علماء نے وہاں کے بادشاہ کے ساتھ سارہ کا قصہ ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ عنایت کی اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ارض مقدسہ میں واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ جانور اور دوسرے اموال بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے تھے، ان میں سے 2 اللہ کی ذات کی وجہ سے تھے۔ نمبر 1 ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں، نمبر 2 دوسرا ان کا فرمانا کہ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، اور تیسرا اور ایک حضرت سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ اس کی بہت خوبصورت بیوی ہے۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ نے سارہ کے پاس آ کر کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ اگر بادشاہ نے میرے سے تیرے متعلق سوال کیا تو میں بتاؤں گا کہ تو میری بہن ہے، لہٰذا تو مجھے بادشاہ کے سامنے جھوٹا نہ کرنا۔ پھر بادشاہ نے سارہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ بادشاہ پر داخل ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ سے سارہ کو پکڑنا چاہا، وہ جکڑ دیا گیا۔ تو بادشاہ نے سارہ سے دعا کی، درخواست کی اور کہا کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دست درازی کا ارادہ کیا تو پھر جکڑ دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ حضرت سارہ نے اس کی دعا کی، وہ چھوٹ گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے دربار کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس انسان نہیں لائے، کوئی شیطان لائے ہو۔ پھر حضرت سارہ کو روانہ کیا اور ساتھ ہی ہاجرہ خدمت کے لیے دے دی۔
جب حضرت سارہ واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سارہ کے آنے کو محسوس کیا تو مڑے اور دریافت فرمایا کہ کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی چال سے کافی ہو گیا اور ہاجرہ مجھے اس نے خدمت کے لیے دے دی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے بعض آثار میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو جب بادشاہ کے پاس روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کے درمیان سے رکاوٹیں اور حجابات دور کر دیے، اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے پہنچنے اور واپس آنے تک بدستور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے اور مسلسل مشاہدہ کرتے رہے کہ حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے کیسے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت زیادہ مطمئن اور پاکیزہ رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو ان کی دینداری اور رشتہ داری اور حسن و جمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بعد سارے زمانہ تک حضرت سارہ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق مصر کا یہ فرعون ضحاک بادشاہ کا بھائی تھا جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ مشہور تھا، اور وہ اپنے بھائی کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر تھا، اور اس کا نام سنان بن الوان بن اویس بن املاک بن الازوام بن سام بن نو تھا۔ اور مورخ ابن ہشام نے التجان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سارہ کے ساتھ برا ارادہ کرنے والے بادشاہ کا نام عمرو بن عمرو قیس بن ماجلون بن سبا ہے۔ یہ اس وقت مصر کا حاکم تھا، اس کو سہیلی نے نقل کیا ہے، واللہ علم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مصر کے علاقہ سے واپس ارض مقدس کی طرف تشریف لے آئے جہاں آپ پہلے رہائش پذیر تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت سا مال اور جانور غلام تھے، اور مصر کے علاقہ کی ہاجرہ بھی تھی جو بادشاہ نے عطیہ کے طور پر خدمت کے لیے دی تھی۔ پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اپنے بہت سے مال و دولت کے ساتھ ارض غور میں اقامت گزین ہوئے۔ یہ علاقہ غور زغر کے نام سے مشہور تھا اور صدوم شہر میں ٹھہر گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں مرکزی شہر کہلاتا تھا، اس کے رہنے والے فاسق و فاجر اور گندے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اپنی نظر اٹھا کر مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کی طرف دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ تمام زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری اولاد کو دیتا رہوں گا، اور تیری اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے زراعت کے برابر ہو جائے گی۔ اس بشارت میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، بلکہ مکمل و اکمل طور پر امت محمدیہ ہی اس کی مصداق ہے، اور اس کی تصدیق و تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اور میری امت کی بادشاہت اس جگہ تک پہنچے گی جہاں تک زمین سمٹی گئی، اور میں نے اس کو دیکھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ظالم اور جبار گروہ نے حضرت لوط علیہ السلام پر غلبہ پایا اور ان کو قید کیا، اور ان سے ان کا مال چھین کر اپنے قبضہ میں کر لیا، اور ان کے جانور ہانک لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ 318 افراد پر مشتمل ایک جماعت لے کر وہاں پہنچے۔ لوط علیہ السلام کو ان سے چھڑایا اور مال وغیرہ جو کچھ انہوں نے لوٹا تھا وہ واپس لیا، اور ان کے بہت سے لوگ قتل کر دیے اور ان کو شکست فاش دی اور بھاگے۔ آپ نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمالی علاقے میں پہنچے اور مقام برزہ میں آپ کے لشکر میں پڑاؤ ڈالا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہاں ایک جگہ کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لشکر وہی آ ٹھہرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہو کر واپس ارض مقدس کی طرف لوٹے، اور وہاں کے بادشاہوں نے آپ کی عزت و تکریم کی اور راضی و انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ اب ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے پاکیزہ اولاد کا سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خوشخبری سنائی،
اور ارض مقدس میں 20 سال گزرنے کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور حضرت سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی تھی۔ اس لیے عرض کر دیا کہ آپ ہاجرہ کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرما دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ حاملہ ہو گئی۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو اپنی مالکہ حضرت سارہ سے اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ فطری لحاظ سے حضرت سارہ کو غیرت آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ تو حضرت ہاجرہ ڈر کر بھاگ گئی اور ایک چشمہ کے پاس جا کر ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تیرے لیے باعث خیر و برکت بنایا جانے والا ہے۔ اس نے کہا واپس چلو، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور لوگوں میں تنہا ہوگا، اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کے علاقوں کا مالک و حاکم بنے گا۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے، اسی وجہ سے عرب کے لوگوں عزت و سعادت والے بنے اور وہ مشرق و مغرب میں تمام ملکوں کے بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگ وہ علم مفید اور علم سہل عطا کیا کہ وہ کسی اور امت کے حصہ میں نہ آیا، اور یہ صرف اس بنا پر ہے کہ اس امت کا رسول باقی رسولوں پر زیادہ شرف و عظمت والا ہے۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کے پیغام کے کمال کی وجہ سے ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کی باسط پر ہوئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جب ہاجرہ وہاں سے واپس ہوئی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اہل کتاب نے کہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل سے 13 برس بعد میں ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدہ میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بارے میں تیری دعا میں نے قبول کر لی، میں نے اس کو ببرکت بنایا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، اور اس کی اولاد سے 12 بڑے بادشاہ ہوں گے، اور میں اس کو ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ مذکورہ بالا بشارت و خوشخبری بھی اس عظیم امت کے بارے میں ہے، اور ان 12 بادشاہوں سے مراد 12 امام ہو سکتے ہیں۔ انہی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ میرے 12 امیر ہوں گے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کی غیرت ہاجرہ پر سخت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ کا چہرہ میرے سے دور کر دو۔ تو وہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو لے کر چل پڑے اور ان کو اس جگہ آباد کیا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئی اور عرض کی کہ اے ابراہیم، اس وقت ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس خرچہ خوراک بھی نہیں ہے، کھانے پینے رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب بہت ہی اصرار کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ بس اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ جب حضرت سارہ حضرت ہاجرہ پر ناراض ہوئی تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کے 3 اعضاء کاٹے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم پوری کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دیں
اور ان کا ختنہ کر دے، تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کا ختنہ ہوا۔ عرب کے اندر ختنوں کا رواج شاید اسی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ جمیع لوگ اس کو قابل تعجب سمجھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس نے کان چھدوائے، اور سب سے پہلے اس نے اپنا دامن لمبا کیا تاکہ چلنے کے نشانات مٹ سکیں، تاکہ سارا کو اس کے قیام کا علم نہ ہو سکے۔ یہ شیخ ابو محمد بن ابی زید نے اپنی کتاب النوادر میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سرزمین مکہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خاتون ام اسماعیل ہیں، جنہوں نے کمر بند باندھا اور کپڑے کو زمین تک لمبا کیا تاکہ وہ سارا پر اپنے چلنے کے نشانات مٹا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے آ کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ وہاں آج کی مسجد کی بلائی جہاں زمزم کی جگہ پر ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی عبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے ماں بیٹا کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو ام اسماعیل حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور عرض کی کہ اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس بیابان میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں جہاں کسی قسم کا زندگی کا سامان نہیں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے یہ بات بار بار کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ بولی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے پاس جب پہنچے جہاں سے ماں بیٹا ان کو نہ دیکھ سکتے تھے، تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی اولاد زمین مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے، اور ان کو میووں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو پانی پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی مشکا ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی، تو اس کے بعد بچہ کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت ماں سے زیادہ دیر تک نہ دیکھی جا سکی اور نہ برداشت ہو سکی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑ صفا پر گئیں اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر بطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرف دوڑ پڑی اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ جب وہ صفا پر پہنچے تو ایک آواز سنائی دی، وہ اپنے آپ کو کہنے لگی رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو کہا تو نے آواز تو سنا دی، مگر فریاد رسی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ ہے؟ اچانک دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی یا پر زمین پر مارا تو وہاں پانی ظاہر ہوا۔ ام اسماعیل اس کے ارد گرد بند باندھنے لگی اور حوض بنانے لگی اور چلو کے ساتھ مشق مرنے لگی اور پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ برتی تو زمزم چشمہ بن جاتا۔
اس نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ تب فرشتے نے کہا کہ ہلاکت سے نہ ڈر، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی زمین ایک ٹیلا نما اور سخت زمین سے بلند تھی، اور سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے لوگ مقام قدا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے، یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک یا دو آدمیوں کو پانی کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل پانی کے پاس تھی۔ انہوں نے آ کر اسماعیل سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اسماعیل نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ ان سے محبت پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ یہاں اترے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس جگہ بلوا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور اس قبیلہ والوں سے عربی زبان بولنا سیکھ لیا، اور ان کو یہ نوجوان حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت پسند آئے، اور جب پختہ عمر والے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی ان کی کر دی، اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ گھر میں موجود نہ تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر گھر کی گزران کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ہم تنگی اور شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح اس نے شکوہ و شکایت کے انداز میں بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئیں تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر واپس آئے اور انہوں نے کچھ احساس کیا تو دریافت فرمایا کہ کیا ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، فلاں شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تھا تو میں نے آپ کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے ہماری گھریلو گزارا کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے بتایا ہم تنگی اور سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ انہوں نے کچھ وصیت بھی کی تھی۔ گھر والی نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنی گھر والی سے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لہٰذا اب تو اپنے میکے چلی جا، اور اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری شادی کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ کے بعد تشریف لائے۔ اب بھی باپ بیٹے کی ملاقات نہ ہو سکی تو آپ نے اپنی بہو اسماعیل کی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہاری گزر اوقات کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا ہم خیریت سے ہیں اور بہت اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل کی سیاہ بیان کی اور شکر ادا کیا۔ پھر دریافت فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت کھاتے ہیں
اور پھر دریافت کیا تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں ان کے پاس غلہ نہ تھا، ورنہ آپ ان کے غلہ کی برکت کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں، اور ان کے سوا کہیں اور اگر لوگوں کے پاس پانی اور گوشت ہوں تو ان کو یہ موافق نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس آئے تو کہا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں، ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے بتایا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گھر کے حالات، گزارن وغیرہ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ بہت اچھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی وصیت بھی کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دے رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد مکرم تھے اور وہ چوکھٹ تو ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ تک تشریف نہ لائے۔ اب جب آپ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنی تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اپنے والد محترم کو دیکھا تو احتراماً ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ طریقہ اختیار کیا جو بیٹا اپنے والد کے ساتھ یا والد اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی بیٹا عزت و اکرام کے ساتھ پیش آیا اور والد نے اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کیا۔ پھر بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تعمیر کعبہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ضرور کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا۔ بیٹا پتھر لاتا تھا، باپ اس کو دیوار میں چن دیتا تھا۔ جب یہ دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام ابراہیم والا پتھر ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور پتھر لگانے لگ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ساتھ ہی دونوں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے درمیان وہ واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو لے کر گئے تو ان کے ساتھ پانی کی مشق بھی تھی۔ پھر یہ حضرت ابن عباس کی اپنی گفتگو ہے جس میں کچھ جملے موضوع ہیں اور کچھ میں غرابت و نکارت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں حضرت ابن عباس نے اہل کتاب سے حاصل کی ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ اہل تورات کے ہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنے تمام غلاموں کا ختنہ کریں، تو ان کا ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ یہ آپ کے گھر والوں کے متعلق اللہ کے حکم کی تعمیل کی ایک شکل تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ امر و جو کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کے اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے کہ مردوں کے لیے ختنہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے
80 سال کی عمر میں کلہاڑے سے اپنا ختنہ کیا۔ بعض نے قدوم میں ایک جگہ کا نام بتایا ہے کہ وہاں ختنہ کیا، اور بعض نے قدوم کا معنی کلہاڑا کیا ہے۔ یہ الفاظ 80 سال سے زائد کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ ابو ہریرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، اس کے بعد آپ 80 سال زندہ رہے۔ مذکورہ روایت میں ذبی کے واقعہ کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کے آنے کا صرف 3 مرتبہ کا ذکر آیا ہے، اور پہلی مرتبہ اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل شادی کر چکے تھے اور حضرت ہاجرہ وفات پا چکی تھی۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آپ کو ملنے نہیں گئے اور ان کے حالات معلوم نہیں کیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ کا سفر کرتے تو براق پر سوار ہو کر آتے۔ اتنی سہولت و آسانی کے باوجود آپ نے اپنے اہل عیال کی خیرت و حالات کیوں نہ دریافت کیے، جبکہ آپ کو اس کی سخت ضرورت اور حاجت تھی؟ ان سب باتوں میں غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مذکورہ روایات اسرائیلیت سے ماخوذ ہیں اور کچھ باتیں مرفوع حدیث سے لی گئی ہیں، اس لیے اس میں ذبی کا قصہ بیان نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبی ہونے کا واقعہ۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق کا برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گناہگار بھی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ عز و جل اپنے خلیل اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر بات کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ایک بچہ عنایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کی شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو اللہ نے ان کو 82 سال کی عمر میں عطا فرمایا۔ اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ہیں جو ان کے پہلے فرزند اور پہلوٹھے ہونے کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب وہ جوان ہوا اور سفر کرنے کے قابل ہوا اور باپ کی طرح کام محنت و کوشش کے ساتھ کرنے لگ گیا، جب وہ اس عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس لڑکے کی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اور یہی بات عبید بن عمیر نے بھی بیان کی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کرے جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑے جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، اور نہ وہاں کاشت ہوتی ہے اور نہ پانی اور نہ دودھ کا جانور۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اس کے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور فرما برداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر اور اس معاملے میں اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بس اس بردبار بچے نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، اے میرے بابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت عمدہ ہے اور اپنے والد کرم اور اللہ کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اس کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، اصل میں یوں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اس طرح انہوں نے اپنی فرما برداری کا ثبوت دیا۔ اور بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکے۔ اور یہ رائے حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ اور سحار کا ہے۔ اور بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے انہیں عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی۔ سدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی تیرا امتحان مقصود تھا، تو اس میں کامیاب ہوا اور تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہو چکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ
ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بصیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ اس مینڈے کے متعلق حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈا اس سے برآمد ہوا۔ اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مینڈا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ موٹی آنکھ والا تھا اور ممیاتا ہوا آیا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور قبول ہوئی تھی۔ اس کے مقام ذبح میں 2 قول ہیں۔ پہلا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس مینڈے کو ابراہیم علیہ السلام نے منی میں ذبح کیا تھا۔ نمبر 2، عبید بن امیر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں ذبح کیا۔ ایک روایت حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا۔ اسی طرح حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جس کا نام جریر تھا، مگر یہ دونوں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو اثر نقل کیے گئے ہیں وہ اسرائیلیت سے ہیں۔ قرآن مجید میں منقول اتنی بات کافی ہے کہ وہ عظیم الشان کام تھا اور بڑا واضح امتحان تھا، اور عظمت والے جانور کے ساتھ اس کا فدیہ دیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ایک مینڈا ہے، اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے تھے، اور مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ آپ ان کو ڈانپ دیں، لہٰذا اب جا کر ان کو ڈانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کر دے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یہ 2 سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ لٹکے رہے، یہاں تک کہ جس زمانہ میں بیت اللہ کو آگ لگی تو یہ دونوں سینگ بھی جل گئے تھے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے کہ مینڈے کا سر بیت اللہ کے پنالے کے پاس ہمیشہ سے لٹکا رہا یہاں تک کہ وہ سوکھ گئے۔ یہ مذکورہ والا روایت سے مکمل طور پر واضح ہو گیا کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اوپر کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مکہ میں مقیم تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بچپن میں مکہ میں آئے ہوں، اور قرآن مجید سے بھی ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں صراحت سے ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے ذکر کے بعد فرمایا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق نبی کی خوشخبری سنائی جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ اسرائیلی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبح کہا گیا ہے، اور اسرائیل کتب میں تحریف اور رد و بدل ہوا ہے، خصوصاً زیر بحث مسئلہ میں ضرور تغیر تبدل ہوا ہے، کیونکہ اسرائیلی کتب میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں، اور انہی کی ایک کتاب کے نسخے میں صریح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کریں، اور یہ اضافہ انہوں نے خود اپنے طور پر کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے اکلوتے اور پھیلتے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق۔ یہ تحریف انہوں نے اس لیے کی ہے تاکہ آخری نبی کا شرف اپنے اندر ثابت کر سکے، اور دوسری وجہ عرب سے حسد ہے، کیونکہ اسماعیل عرب کے باپ ہیں جو حجاز میں آباد ہوئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے، اور حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں جن کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے۔
جس کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہوتے ہیں، اور اس کوشش میں انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور اس میں اضافہ کر دیا، اور بہتان درازی اس قوم کی عادت و شیوہ ہے، اور یہ بات انہوں نے تسلیم نہیں کی کہ یہ نوبت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ علماء اسلاف میں سے بھی اکثریت اس کی قائل ہے کہ ذبح حضرت اسحاق ہے، لیکن دراصل یہ بات یا تو انہوں نے حضرت کعب الاحبار سے حاصل کی ہے یا پھر اہل کتاب کی کتب سے اخذ کی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیں، اور نہ ہی قرآن کے مفہوم کا تقاضا ہے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن کے مفہوم ہی نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ پر غور و فکر سے کام لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہے۔ حضرت ابن کعب کرتی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر قرآن مجید کی اس آیت سے بہت عجیب طرز پر استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا جائے اسحاق کے ہاں یعقوب ہوگا، پھر یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے اسحاق علیہ السلام کو بچپن میں ہی ذبح کرنے کا حکم بھی دیا جائے۔ اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم تو پہلی بشارت کے منافی ہے اور یہ ممکن نہیں، اور اس استدلال پر علامہ سہیلی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکمل جملہ ہے اور من وراء اسحاق یعقوب یہ ایک الگ جملہ ہے۔ یہ بعد والا جملہ بشارت کے تحت نہیں آتا، بلکہ کہتے ہیں کہ عربی قاعدہ کی روح سے مجرد پر عطف ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ حرف جر کو دوبارہ لایا جائے، اور علامہ سہیلی نے حضرت اسحاق کے ذبح ہونے کو ترجیح دیتے ہوئے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ تھے، اور اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو کیسے پہنچے؟ اور علامہ سہیلی کا یہ استدلال بھی قابل غور ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر مکہ شریف اپنے اہل و عیال کی خبرگیری کے لیے وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ حضرت کعب الاحبار حضرت اسحاق کے ذبح ہونے کے قائل ہیں، اور ان کے ساتھ درج ذیل حضرات سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت مسعود، حضرت مسروق، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، عطاء بن مقاتل، عبید بن عمیر، ابو میسرہ، زید بن اسلم، عبداللہ بن شقیق، زہری، قاسم ابن ابی بردہ مقبول، عثمان بن حاضر، سدی، حسن قتادہ، ابو غزیل، ابن ثابت، اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے، اور یہ بڑی باعث تعجب بات ہے۔ اور حضرت عباس سے بھی ایک روایت اسی طرح مروی ہے، لیکن صحیح روایت مذکورہ ہے حضرات اور حضرت ابن عباس سے یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہے۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہے جن کا اللہ کی طرف سے فدیہ دیا گیا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ وہ اسحاق ہے، یہ ان کا سری جوڑی ہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے، اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہے۔ اور ابن ابی حاتم ہی فرماتے ہیں کہ درج ذیل حضرات کی رائے یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہے۔ وہ حضرات یہ ہیں: حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، ثابت بن محمد بن کعب، ابو جعفر، محمد بن علی اور ابو صالح، یہ سب حضرات حضرت اسماعیل کے ذبیح ہونے کے قائل ہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے قرآن مجید کی آیت بس ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی سے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا استدلال کیا گیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ پھر انہوں نے شام کے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجا جو پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور اچھا مسلمان ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خیال تھا کہ یہ شخص یہود کے علماء میں سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم کو کس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ تم عربوں پر حسد کرتے ہیں کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور استقامت اور اللہ کے حکم کی قبول کرنے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، اور یہودی اس فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کو ذبح مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جد امجد ہیں۔ گویا ہمیں ساری بات سے پتہ چلا کہ ذبح العظیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ادب فرزندی نبھائے اور حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ کی وادی پہ گئے تو وہاں پر جب ان کے پاس مشکیزے میں سے پانی ختم ہو گیا تو بی بی نے صفا و مروہ پر چکر لگانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ایک فرشتے نے وہاں سے آ کے اپنی ایڑی ماری، انہیں پر مارا تو پھر وہاں سے چشمہ پھوٹا۔ لیکن کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین کے اوپر تو پھر زمین سے چشمہ پھوٹا اور اس کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بی بی نے اس کے ارد گرد پتھر لگائے اور بولا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ تو بی بی نے جب پانی کو کہا کہ زمزم تو وہ پانی وہاں پہ رک گیا، تو اس کے ارد گرد پتھر لگا دیے گئے پانی کے، اور وہ پانی باعث برکت ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو بھی حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ پانی ضرور لے کے آتا ہے۔ پھر بات ہو رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی حاجرہ کے بارے میں، تو وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے لے کے چلے۔ بی بی حاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دوست کے ہاں دعوت ہے، وہاں میں اسماعیل کو لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نئے کپڑے پہنائے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ اتنے میں انسان کا ازلی دشمن شیطان آیا، آ کے بی بی حاجرہ کو کہتا ہے کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم ذبح کرنے جا رہا ہے؟ اس نے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دینا ہے، ایسا کرو کہ جا کے اسے بچاؤ۔ تو بی بی حاجرہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان سمجھ گیا کہ بی بی کو پتہ چل گیا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ شیطان وہاں سے بھاگا۔ پھر وہ حضرت اسماعیل کو پھٹکانے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے۔
تو اللہ رب العزت کے آخر حضرت اسماعیل بھی نبی تھے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو خواب بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے تو میں حاضر ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر لٹایا اور فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ بابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے زمین پہ لٹا دیا۔ آپ نے چھری چلانا شروع کی لیکن چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ پھر تیز کیا، پھر چلائی، پھر چھری نہیں چلی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر چھری ماری۔ چھری اتنی تیز تھی کہ اس چھوٹے سے پتھر کو اس نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور چھری چل گئی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ نیچے ایک مینڈا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل ساتھ میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تیرا امتحان مکمل ہوا، تو کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب نہیں دے دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے انتہا قربانیاں پیش کی، بہت سے مشکلات سے دوچار ہوئے۔ تو فرینڈز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔